بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شادی کی رات مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ نہ جانے میری دلہن کہاں گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے تو میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا اور میں اسے رخصت کروا کر اپنے ہمراہ اپنے گھر لا رہا تھا، لیکن وہ کہیں غائب ہو گئی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا، مگر پھر بھی اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ دوست، یار اور رشتہ دار سب طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ کسی کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے یا انہیں اغوا کر لیا گیا ہے۔ دراصل ہمیں ایک سنسان راستے سے ہوتے ہوئے گھر پہنچنا تھا اور رخصتی میں وقت کافی ہو گیا تھا۔ کالے رنگ کی بڑی سی گاڑی میں میں اپنی خوبصورت سی بیوی کو رخصت کروا کر لا رہا تھا جب میری گاڑی کا اچانک ٹائر پنکچر ہو گیا۔ گاڑی میں اور میری بیوی ہی موجود تھے۔ گاڑی بھی میں خود ہی چلا رہا تھا۔ میں نے جلدی میں ایک مختصر راستہ اپنایا تھا جو سنسان سا تھا، جبکہ باقی کے لوگ بڑی گاڑی میں پکے راستے سے آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں خود ہی اتر کر گاڑی کا ٹائر بدل دیتا ہوں۔ میں گاڑی سے اتر گیا اور گاڑی کا ٹائر بدلنے لگا۔ اچانک ہی میرے ہاتھ سے ٹائر چھوٹا اور ڈھلان سے ہوتے ہوئے آگے کی طرف بھاگنے لگا۔ ٹائر کو پکڑنے کے لیے میں تیزی سے اس کے پیچھے لپکا اور ٹائر پکڑ کر گاڑی تک آیا۔ ٹائر بدلنے کے بعد جیسے ہی میں گاڑی میں داخل ہوا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری بیوی تو گاڑی میں موجود ہی نہیں تھی۔ پہلے تو میں نے ادھر ادھر تلاش میں نظر دوڑائی، لیکن جب اس کا کوئی اتا پتہ نہ ملا تو میں نے اپنے دوستوں کو بلا لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ بات سارے ہی باراتیوں میں پھیل گئی کہ حارث کی دلہن کہیں چلی گئی ہے۔ سب نے مل کر ہی یہاں وہاں ہر جگہ تلاش کیا، لیکن میری بیوی عروسہ کو نہیں ملنا تھا اور نہ وہ ملی۔ جتنے لوگ اتنی باتیں۔ کچھ لوگ عروسہ کی کردار کشی کرنے لگے تو کچھ کی نظر میں اسے اغوا کر لیا گیا تھا۔ جو بھی تھا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ میں بڑے ارمانوں سے اسے رخصت کروا کر لا رہا تھا، لیکن وہ میری زندگی میں پوری طرح شامل ہونے سے پہلے ہی مجھ سے بچھڑ گئی تھی۔ میں نے اور میرے دوستوں نے الگ الگ راستوں پر جا کر اس سنسان سے علاقے میں عروسہ کی تلاش کی تھی، لیکن سبھی نامراد لوٹ آئے تھے۔ ہر جگہ کی خاک چھاننے کے بعد میں پولیس اسٹیشن چلا گیا اور وہاں جا کر عروسہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے لگا، لیکن وہاں بھی مجھے عروسہ کی کردار کے حوالے سے بہت ہی بری باتیں سننے کو ملی۔ پولیس والوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ میری بیوی اپنی مرضی سے فرار ہو گئی ہے۔ کچھ پولیس والے تو باقاعدہ میرا مذاق اڑا رہے تھے کہ شادی کی پہلی رات ہی میری دلہن نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے دیا ہے۔ میں نے جیسے تیسے رپورٹ درج کروائی اور لوٹا پوٹا گھر واپس آ گیا۔ سب کی نظروں میں میرا مذاق بن چکا تھا۔ عروسہ کے گھر والوں کو بھی اطلاع پہنچ گئی تھی۔ ان لوگوں نے بھی ہمارے گھر آ کر حد سے زیادہ ہنگامہ ڈال دیا تھا۔ ان کی نظر میں تو میں ہی گناہ گار تھا جو ان کی بیٹی کا کچھ لمحے بھی خیال نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ ہمارے گھر آ کر خوب جھگڑا کھڑا کر کے گئی تھی۔ میری اماں نے جیسے تیسے معاملہ نمٹایا تھا۔ عروسہ کی ماں تو ہاسپٹل کے بستر پر پہنچ گئی تھی۔ عروسہ ان کی بڑی اور لاڈلی بیٹی تھی جسے انہوں نے میرے ساتھ پورے دھوم دھام سے رخصت کیا تھا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ خوشیاں بس کچھ ہی لمحوں کی مہمان ثابت ہوں گی۔ میں بھی کہاں اتنے بڑے صدمے کو جھیل پایا تھا۔ گھر واپس آتے ہی میں اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ میں نے اپنی ماں بہنوں سے بھی کوئی بات نہ کی۔ کمرے میں بستر کے ارد گرد لگی تازہ گلابوں کی لڑیوں سے میں نے ایک ایک پھول نوچ ڈالا۔ سارے ارمان خاک میں مل گئے تھے۔ میری عزت کی دھجیاں بکھر کر رہ گئی تھی، اور سب سے بڑھ کر کہ میری محبت مجھ سے چھن گئی تھی۔ ساری رات میں اپنے کمرے میں چکراتا رہا۔ لوگوں کی عجیب عجیب نظریں اور چھپتے ہوئے سوالات کا سامنا کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ نہ جانے عروسہ کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ عروسہ کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک پل مجھے یاد آ رہا تھا۔ ہم دونوں کئی مہینوں سے محبت کے بندھن میں جڑے ہوئے تھے اور ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے تھے۔ پھر ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ خود ہی مجھے چھوڑ کر جاتی؟ مجھے یقین تھا کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہوا ہے۔ مجھے پولیس پر بھی کچھ خاص بھروسہ نہیں تھا۔ بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ ہماری پولیس کی کارکردگی کیسی ہے۔ مجھے اپنے دم پر ہی عروسہ کو ڈھونڈنا تھا، لیکن بات تو یہی تھی کہ میں اسے کہاں ڈھونڈتا۔ صبح جب میں اپنے کمرے سے نکلا تو میری اماں نے مجھے دیکھتے ہی آواز دے کر بلایا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا کچھ کہیں گی۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ اماں نے غصے میں مجھے خوب باتیں سنائی اور کہنے لگی، میں نے تجھے پہلے ہی منع کیا تھا کہ اس لڑکی سے شادی نہ کر۔ نہ جان، نہ پہچان، نہ ذات، نہ برادری، ایسے تھوڑی رشتے ہوا کرتے ہیں۔ یہ کیا کہ فیس بک پر دوستی ہوئی اور تو نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے تجھے بہت دفعہ سمجھایا تھا کہ اپنے ہی خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کر لے، لیکن تیرے سر پر تو محبت کا بھوت سوار تھا۔
اب دیکھ لے کیسے تیرے منہ پر کالک مل کر کہیں غائب ہو گئی ہے۔ اماں کی طنزیہ باتیں سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ انہیں ہرگز بھی یہ احساس نہیں تھا کہ میں کس تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کو کوئی جواب دیتا، آپا درمیان میں آ گئی اور اماں کو خاموش کروا دیا۔ میں بس غصے میں اماں کو گھورتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ رات شادی کی خوشی میں کھانا نہیں کھایا تھا اور صبح اسی شادی کے غم میں بھوک نہیں تھی۔ عروسہ کا سراپا میری نظروں میں گھوم رہا تھا۔ رات وہ دلہن بنی کوئی حسین مورت معلوم ہو رہی تھی۔ وہ قدرتی طور پر بہت خوبصورت تھی اور میک اپ نے اس کے چہرے پر چار چاند لگا دیے تھے۔ سرخ رنگ کا لہنگا پہنے وہ میرے برابر میں بیٹھی سارا وقت مسکراتی رہی تھی۔ خوشی اس کے چہرے سے ہی جھلک رہی تھی۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر کہیں جاتی؟ وہ تو خود بھی مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی۔ کچھ تو تھا جو میری نظر سے اوجھل تھا یا بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری اور عروسہ کی محبت کا آغاز فیس بک سے ہوا تھا۔ ایک گروپ میں ہم دونوں کی پہلی دفعہ بات چیت ہوئی تھی اور پھر یہ سلسلہ میسنجر پر چل نکلا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں بے تکلفی اتنی بڑھی کہ میں نے اس کو اپنا واٹس ایپ کا نمبر دے دیا اور اس نے بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر لیا۔ وہ بہت ہی سلجھی ہوئی اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس سے بات کرتے کرتے گھنٹوں گزر جاتے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ دھیرے دھیرے ہم دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے تھے۔ واٹس ایپ پر ہونے والی باتیں شرم و حیا کی حدود سے بالاتر ہو چکی تھی۔ دونوں جذبات کی روح میں اس قدر بہہ جاتے کہ یہ احساس تک نہ ہوتا کہ ہم اپنی تمام حدود پار کر چکے ہیں۔ عروسہ نے مجھے اپنی کئی تصاویر بھیج رکھی تھی، لیکن اب میں اس سے باقاعدہ ویڈیو کال پر بات کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کچھ پس و پیش کے بعد وہ مان گئی اور پھر ہر رات ہی ہم دونوں ویڈیو کال پر ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے اور محبت کے نام پر ایک دوسرے کی خواہشات کی اندھی تکمیل کرتے۔ میں نے ہی رشتے کو آگے بڑھانے کی بات کی تو پہلے تو عروسہ نے کچھ وقت کی مہلت مانگی، لیکن جب میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ مان گئی۔ میں نے اپنی اماں سے عروسہ کے حوالے سے بات کی تو اماں تو جلتے توے پر جا بیٹھی، کہنے لگی کہ فیس بک کی محبت بھی بلا کوئی محبت ہوئی جس کی خاطر تو اسے گھر کی عزت بنانے پر تل گیا۔ ایسی لڑکیاں کبھی کسی ایک مرد کی ہو کر نہیں رہ سکتی۔ اماں کی بات سن کر مجھے بھی آگ لگ گئی تھی۔ میں عروسہ کے بارے میں ایسی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بھی اماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر آپ میری شادی اس سے نہیں کروائیں گے تو میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا۔ کچھ دن میری اور اماں کی بات چیت بند رہی اور اس کے بعد آپا کے سمجھانے پر اماں نے بہت مشکل سے عروسہ کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ عروسہ جب میرے گھر آ جاتی تو وہ خود ہی اماں کا دل جیت لیتی۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت اور نرم مزاج تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے محبت کی چاشنی سے گوندا گیا ہو۔ میں تو اس کے لفظوں کے سحر میں ہی کھوسا جاتا تھا۔ میں نے بہت دھوم دھام سے ہماری شادی کی تیاریاں کی تھیں۔ عروسہ بھی ہماری شادی کو لے کر بہت ہی زیادہ خوش تھی، لیکن نہ جانے ہمارے رشتے کو کس کی نظر کھا گئی تھی۔ عروسہ تو آنکھوں کے سامنے سے ایسے غائب ہو گئی تھی جیسے وہ کبھی منظر کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ گھر سے نکل کر کچھ دیر میں یوں ہی سڑک پر چکر کاٹتا رہا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے آگے کیا کرنا چاہیے۔ میں کسی بھی طرح دنیا والوں اور اماں کے لفظوں سے اتفاق نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ عروسہ بھی میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی جگری دوست شایان کو فون کیا اور اسے کہا کہ وہ میرے ساتھ مل کر عروسہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ میں اپنی عزت کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ میری محبت ہی نہیں، اب میری بیوی بھی بن چکی تھی اور اس کا ملنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ میرے ایک فون پر ہی شایان گاڑی لے کر چلا آیا اور میرے ساتھ مل کر سارے شہر کی خاک چھاننے لگا۔ شایان کہہ رہا تھا کہ اگر عروسہ کو اغوا کیا گیا ہے تو اغوا کرنے والے ضرور تاوان کا مطالبہ کرنے کے لیے فون کریں گے، لیکن اب تک مجھے ایسا کوئی فون موصول نہیں ہوا تھا۔ میں عروسہ کی اماں کو دیکھنے اسپتال میں گیا، لیکن وہ تو میری شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ ان کی نظر میں تو میں ہی ان کا مجرم تھا۔ میں نے انہیں بہت سمجھانا چاہا کہ میں بھی بہت زیادہ پریشان ہوں، لیکن وہ ایک ماں تھی جن کی بیٹی شادی کی پہلی رات ہی غائب ہو چکی تھی۔ وہ بھلا کیسے مجھ سے متنفر نہ ہوتی۔ مشکل کے اس وقت میں میرے دوست شایان نے بہت سنبھالا تھا۔ وہ سارا وقت میرے ساتھ ساتھ رہا۔ اس نے اپنے کئی جاننے والوں کے ذریعے بھی عروسہ کی تلاش کا کام شروع کروا دیا تھا۔ ایک وہی تھا جو بار بار مجھے تسلی دے رہا تھا کہ جلد ہی عروسہ مل جائے گی۔ سارا دن یہاں وہاں گھومنے کے بعد بھی کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ تھک ہار کر شایان نے زبردستی مجھے ایک جگہ سے رات کا کھانا کھلایا اور گھر لا کر چھوڑ دیا۔ جاتے جاتے وہ میرے گلے لگ کر کہنے لگا، تو فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں دکھ سے مسکرا دیا تھا۔ شایان مجھے صبح واپس آنے کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ اور میں ہمیشہ سے ہی ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ شایان بہت ہی اچھا تھا اور میرے ہر برے وقت کا ساتھی تھا۔
ہم مل کر موج مستی کرتے، ہماری پسند ناپسند سب ایک جیسی تھی۔ شیان بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو میرے اور اس کے رشتے کے خلاف تھے۔ اس کو بھی لگتا تھا کہ مجھے فیس بک کی محبت پر اس قدر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک دن میں نے شیان کی عروسہ سے ملاقات کروائی تو وہ بھی عروسہ کا معترف ہو گیا۔ کہنے لگا کہ تیری پسند واقعی لاجواب ہے۔ عروسہ کی گمشودگی پر وہ بھی اتنا ہی پریشان تھا جتنا کہ میں۔ آنے والے کئی دنوں تک ہم دونوں مل کر عروسہ کی تلاش کرتے رہے تھے۔ ہم جہاں جہاں جس طرح سے اس کی تلاش کر سکتے تھے کر چکے تھے، لیکن نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ اب تو دنیا کی نظر میں بھی یہ قصہ پرانا ہو چکا تھا۔ شروع میں تو ہر کسی نے سوالوں کا طوفان اٹھا رکھا تھا، لیکن اب سب عجیب ہی نظروں سے مجھے دیکھا کرتے تھے۔ میں صبح دفتر جاتا، شام کو دفتر سے آ کر گھر میں بند ہو جاتا۔ عروسہ کی تلاش کا سلسلہ میں نے ختم کر دیا تھا، کیونکہ میں پوری طرح ہمت ہار چکا تھا۔ اماں کی کڑوی گسیلی باتیں سن کر میں عاجز ہو چکا تھا۔ اماں ہر بار یہی کہتی کہ میں نے غلط لڑکی کا انتخاب کیا تھا، اس لیے مجھے اتنا بڑا دھوکہ ملا ہے۔ میری اور عروسہ کی شادی کو 25 دن ہو چکے تھے، اور ان 25 دنوں میں نے اس قدر اتار چڑھاؤ دیکھ لیا تھا کہ میں پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ میرا شمار ان بدقسمت لوگوں میں ہو چکا تھا جو محبت کو پا کر بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ میں جتنا عروسہ کی یادوں سے پیچھا چھڑوانے کی کوشش کرتا، اتنا ہی زیادہ وہ مجھے یاد آتی۔ میرے موبائل میں اس کی ڈھیروں تصاویر موجود تھیں، جن میں زیادہ تر تو بے حجاب اور نیم برہنہ سی تھیں، کیونکہ میں جب بھی جذبات سے چور ہوتا تو اس سے ایسی ہی فرمائشیں کرتا۔ پہلے تو وہ انکار کر دیتی، لیکن جب میرا اصرار بڑھتا اور میں ناراض ہونے لگتا تو وہ میری خوشی کی خاطر اپنی تصاویر مجھے بھیج دیتی۔ اب یہی تصاویر میری زندگی کا کل اثاثہ بن چکی تھی، اور میں انہی کے ذریعے اپنی ہر رات گزار رہا تھا۔ ہر مرد کی طرح میری بھی کچھ نفسانی خواہشات تھیں جو ابھی تک ادھوری تھی۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے جب اچانک ایک دن شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی، تو میں ہی دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا۔ دروازے پر 4 لڑکے کھڑے تھے جو ہمارے ہی محلے کے تھے۔ وہ چاروں آپس میں بھائی تھے اور ان کی عمریں تقریباً 12 سے 17 برس کے درمیان کی تھیں۔ میں نے تھوڑا بہت پہچانتا تھا، وہ چاروں ہی گونگے تھے اور ان کے گھر کے حالات کچھ اچھے نہ تھے۔ وہ چاروں مجھے اشارے سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اشاروں کی زبان مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ مجھے بس اتنا سمجھ آیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہہ رہے ہیں، شاید وہ کسی تکلیف یا پریشانی میں تھے۔ یہی سوچ کر میں ان کے ساتھ چل دیا، کیونکہ محلے کی ہی بات تھی، زیادہ دور تو جانا نہیں تھا۔ ان کا گھر محلے کے آخری کونے پر تھا۔ یہ بہت ہی خستہ حال مکان تھا جس کے آگے سے میں اکثر ہی گزرا کرتا تھا۔ مجھے سرسری طور پر اتنا ہی معلوم تھا کہ یہ چاروں بھائی اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتے ہیں اور چاروں پیدائشی طور پر ہی گونگے ہیں۔ ان میں سے ایک نے مجھے مکان کے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا تو میں کچھ جھجکتے ہوئے مکان میں داخل ہو گیا، لیکن سامنے کے منظر نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ کمرے میں چارپائی کے اوپر میری بیوی لیٹی ہوئی تھی جو زخموں سے بری طرح چور تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اپنی جس بیوی کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے شہر بھر کی خاک چھانی تھی، وہ میرے ہی محلے کی خستہ حال سے مکان میں موجود تھی۔ میں فوراً اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میری آواز سن کر اسے تھوڑا تھوڑا ہوش آنے لگا۔ ان چاروں بھائیوں کی اماں پانی کا گلاس لے کر آئی اور روسا کو تھوڑا تھوڑا سا پانی پلانے لگی۔ اس کے بعد وہ لوگ ہمیں تنہا چھوڑ کر کمرے سے نکل گئے۔ میں تو اس قدر شاکڈ ہو گیا تھا کہ ان سے یہ بھی نہیں پوچھ سکا کہ انہیں میری بیوی کہاں سے ملی ہے۔ اور روسا پوری طرح ہوش میں آ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، رنگت سرسوں کی طرح پیلی پڑ چکی تھی۔ ہاتھ پیروں پر زخموں کے اس قدر نشانات موجود تھے جیسے کسی بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا ہو۔ میں نے جیسے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا، وہ روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی۔ سسکتے سسکتے اس نے اپنی بربادی کی جو داستان مجھے سنائی، وہ سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ روسا کے ساتھ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے لیے اس کی بات پر یقین کرنا مشکل تھا، لیکن اس کی حالت اس بات کی گواہی تھی کہ وہ حرف بحرف سچ کہہ رہی ہے۔ میں نے روسا کو سینے سے لگا لیا تھا اور اسے یقین دلایا تھا کہ میں زندگی بھر اس کا ساتھ نبھاؤں گا اور اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا اور ہمارے مجرموں کو انجام تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اور روسا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں کہیں نہ کہیں میں بھی برابر کا قصوروار تھا، اور اس بات کے لیے میں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ لی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری جذباتی خواہشات کے بدلے میں عروسا کو اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ عروسا نے مجھے بتایا کہ میری گاڑی کا ٹائر پنکچر اچانک ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی، اور یہ منصوبہ بندی کرنے والا کوئی غیر نہیں بلکہ میرا اپنا ہی کوئی تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نے آستین میں سانپ پال رکھا ہے۔ جب میں ٹائر بدلنے کے لیے عروسا کو گاڑی میں چھوڑ کر نیچے اترا تو اتفاق سے میرے ہاتھ سے ٹائر ہی بھی چھوٹ گیا اور مجرموں کو مزید سہولت حاصل ہوگی۔
عروسہ کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا گیا اور اسے خاموشی سے گاڑی سے نکال کر لے جایا گیا تھا۔ مجھے کانوں کان خبر نہیں ہو سکی تھی۔ بہت دور لے جا کر عروسہ کو دوسری گاڑی کے ذریعے اس جگہ سے دور بھیج دیا گیا تھا، اسی لیے جب میں نے اس کی تلاش شروع کی تو وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ ویسے بھی رات کا پہر تھا اور بہت ہی سناٹا تھا، میں گاڑی چھوڑ کر بہت زیادہ دور تک بھی اسے ڈھونڈنے نہیں جا سکتا تھا۔ عروسہ کو ایک پرانی سی عمارت میں لے جایا گیا تھا اور اسے بری طرح زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اغوا کرنے والوں کو پیسوں کی نہیں بلکہ اس کے جسم کی طلب تھی۔ بہت ہی سفاکیت اور وحشیانہ طریقے سے اسے پامال کیا گیا تھا۔ 15 دن تک مستقل طور پر اسے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اور جب اس کے جسم میں جان باقی نہ رہی اور وہ مرنے کے قریب ہوگی تو اسے واپس اسی کچے سنسان علاقے میں پھینک دیا گیا جہاں وہ ان چاروں بھائیوں کو مل گئی جو اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے لکڑیوں کا انتظام کرنے وہاں گئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے عروسہ بالکل اجنبی تھی۔ وہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے اٹھا کر گھر لے آئے اور ان کی ماں نے عروسہ کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ عروسہ کو کچھ دنوں کے بعد ہوش آیا تو اس نے میرا نام لیا، لیکن وہ ٹھیک طرح سے کچھ بھی نہیں بتا سکی، اور پھر جب اسے صحیح طرح سے ہوش آیا تو اس نے ان لوگوں کو میرے بارے میں بتایا۔ ان لوگوں نے محلے میں ہونے والی باتیں سن رکھی تھی، اس لیے انہیں علم تھا کہ میری بیوی ہی شادی کی رات غائب ہوئی تھی۔ وہ لوگ سیدھے مجھے بلانے کے لیے چلے آئے اور میں نے تو یہ سمجھ کر یہاں تک آیا تھا کہ شاید انہیں میری مدد کی ضرورت ہے، لیکن دراصل مدد تو ان لوگوں نے میری کی تھی۔ میں نے پولیس کو کال کر کے سب کچھ بتا دیا تھا، اور عروسہ بھی پولیس کو بیان دینے کے لیے راضی تھی۔ عروسہ نے بنا ڈرے میرا ہاتھ پکڑ کر بیان دے دیا تھا۔ پولیس والوں نے کارروائی کر کے اصل مجرم کو فوراً گرفتار کر لیا تھا، جو کوئی اور نہیں بلکہ میرا جگری دوست شایان تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنے جس دوست پر میں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا اور جو میری مدد کے لیے پیش تھا، دراصل وہی میرا سب سے بڑا دشمن تھا۔ پولیس کی ذرا سی غلطی پر شایان نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس نے میرے موبائل فون پر عروسہ کی کچھ عریاں تصاویر دیکھ لی تھی اور وہ اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شایان کی عروسہ سے کئی دفعہ ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ عروسہ کو لے کر اس کے دل میں ہیجانی جذبات پیدا ہو چکے تھے، اور اسی لیے اس نے عروسہ کو اغوا کر کے اپنی ہوس پوری کر لی۔ 15 دن تک اسے اپنی زیادتی کا نشانہ بنائے رکھا اور میرے سامنے میرا ہمدرد بنا رہا۔ جب اسے لگا کہ عروسہ اپنی زندگی ہارنے لگی ہے تو اس نے اپنی جان چھڑائی اور اسے وہیں پھینک دیا جہاں سے اغوا کیا تھا۔ میں عروسہ کو عزت کے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا، لیکن مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس سب میں میں بھی برابر کا قصوروار تھا۔ اگر میں اسے ایسی تصاویر نہ مانگتا اور اپنے موبائل میں سیو نہ رکھتا تو شاید آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے اپنی محبت سے عروسہ کے زخموں پر مرہم لگا دیا تھا اور اسے ایک اچھی زندگی دینے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ جو دکھ اس نے اٹھائے تھے ان کے بڑھنے میں وقت تو لگنا تھا، لیکن ایک بات میں اچھی طرح سے جان گیا تھا کہ ہر انسان کے 2 چہرے ہوتے ہیں، اور ہر کسی پر بھی اعتبار کرنے سے پہلے اچھی طرح اسے جان لینا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں تمام لوگوں سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہم کچھ وقت کی خوشی کے لیے اپنی محبت کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ہم پر اپنا آپ ظاہر کرے۔ ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی ہمیں اپنی اس غلطی کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ حرام کی لذت کو محسوس کرنے کی بجائے حلال طریقے سے محبت کو اپنا بنایا جائے۔ محبت کرنا غلط نہیں ہے، لیکن محبت کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ضرور گناہ ہے۔ تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی عزت کو اتنا سستا نہ جانیں کہ کسی کی ناراضگی کی خاطر خود کو بے حجاب کر دیں۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کی بہن بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔